السلام علیکم۔ ڈی ایچ ایس سٹی کراچی کی آج کی تاریخ میں اگر میں بات کروں تو ڈی ایچ ایس سٹی کراچی ایک ایسی سوسائٹی اب بننے جا رہی ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پہ شہر سے باہر سے بھی، پنجاب سے بھی، اسلام آباد سے بھی، تاکہ بحریہ ٹاؤن کے بڑے بلڈرز ڈی ایچ ایس سٹی کراچی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ ڈی ایچ ایس سٹی کراچی میں جب میں کل ایک جگہ گیا اور کل ایک ایونٹ تھا، ایک جو بڑے پروجیکٹ بڑا ڈی ایچ ایس سٹی کراچی میں آ رہا ہے سی بی ڈی میں، جب اس میٹنگ میں میری ڈی ایچ ایس سٹی کراچی کے حوالے سے ان سے بات ہوئی کہ کیوں آپ نے ڈی ایچ ایس سٹی کراچی کو ہی چنا، تو جو جوابات انہوں نے مجھے دیے میں اس کو سن کے بہت حیران ہو گیا۔ یہ بات میں آج سے 10 سال سے آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، لیکن جب 10 سال کے بعد جب میں کسی سے باہر سے آ کر یہ بات سنتا ہوں تو پھر وہ مجھے بات حیران کر دیتی ہے کہ آج تک یہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور لوگ باہر سے آ کے یہ بات کیسے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم 10 سال سے کہہ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے لوگوں نے نہیں سمجھا، بہت سے لوگوں نے سمجھا، لیکن جو مجھے ایسا لگا کہ جو سراؤنڈنگ میں جو لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ بہت لوگ فائدہ اٹھانے سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ میری بات ہوئی کہ ڈی ایچ ایس سٹی کراچی ہی کیوں چنا، اور ڈی ایچ ایس سٹی کراچی پورے شہر میں، تو جب بات ہوئی کہ بھئی کراچی میں ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے پانی کا، ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے انفراسٹرکچر کا، ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے بجلی کا، ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے سیوریج کا، لیکن جب ہم ڈی ایچ ایس سٹی کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پانی بھی ملتا ہے، ہمیں بجلی بھی ملتی ہے، ہمیں جو ہے انفراسٹرکچر بھی ملتا ہے، ہمیں سیوریج کا نظام بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ، اور سب سے بڑی بات سیکیورٹی، اور کیونکہ آپ واک نہیں کر سکتے شہر کراچی میں، اگر تو آپ ڈی ایچ ایس سٹی کراچی میں ہوتے تو آپ واک کر سکتے ہیں بآسانی، وہاں پر فیملیز رہ رہی ہیں اور باقاعدہ وہاں پر ایک کلچر ہے شام کی ایک بیٹھک کا، چائے کا، واک کرنے کا، سپورٹس ایکٹیویٹیز کا، ایڈونچر ایکٹیویٹیز کا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ڈی ایچ ایس سٹی کراچی ایک ایسی سوسائٹی ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ایک اپنی پرسنل فیلنگ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی سے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ باؤنڈری وال سوسائٹی سیکیورٹی کے ساتھ، پانی کے ساتھ، بجلی کے ساتھ، سیوریج کے نظام کے ساتھ، گرینری کے ساتھ اگر آپ کو وہ سہولت دیتی ہے تو آپ، اگر میں یہ نہیں کہتا اگر آپ نے ایک دن دگنی رات چوگنی پیسے ملٹیپلائی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو بے شک ہرگز نہ لیں پلاٹ۔ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تو پلاٹ لے کے رکھیں۔ دوسری بات، اگر آپ کو ضرورت ہے اپنا گھر بنانے کی تو اس اپرچونٹی کو کبھی بھی مس نہ کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا پیسہ ہے جس کو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈالنا ہے تو بھی یہ اپرچونٹی کبھی بھی مس نہ کریں، کیونکہ ٹائٹل ڈاکیومنٹ کے ساتھ 100% سیکیورٹی کے ساتھ، ڈی ایچ اے کے ٹائٹل کے ساتھ جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، اور اس دورانیے میں جب باہر سے لوگ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ بننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس میں خربوں کی انویسٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور بحریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا بلڈر یہاں آ چکا ہے، اس نے اپنا پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پنجاب سے اس سے پہلے ایک اور بلڈر نے اپنا پروجیکٹ یہاں لانچ کر دیا ہے۔ بہت بڑی بڑی سیاسی سماجی شخصیات نے ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دی ہیں۔ باقاعدہ طور پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر یونیورسٹی ہاسٹلز تو ہیں ہی ہیں، ایکٹیویٹی ساری طرح کی ایک طرح کی یوٹیلیٹیز یہاں موجود ہیں۔ تو جب یوٹیلیٹیز، خصوصاً جب پانی، جب یہ آپ کے شاہراہ بھٹو تو اس کا سب سے بڑا بینچ مارک ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں، اگر یہ شاہراہ بھٹو نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں فیل یوں ہو جانی تھی کیونکہ ڈسٹینس کی وجہ سے، لیکن جب میں شاہراہ بھٹو سے سفر کر رہا ہوں، جو کہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا بھی ہے، خود میں گیا ہوں، تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ رستہ کس طریقے سے سمٹ گیا۔ تو آج کی تاریخ میں اگر آج میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ گھر بنانے کے بارے میں 2 پیسے آپ کے پاس ایکسٹرا ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اٹس دا بیسٹ ٹائم۔ ایک مارکیٹ چلی، بہت زبردست طریقے سے چلی، اور اب جو مومنٹم بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے اینڈ یوزر کنسٹرکشن بہترین طریقے سے وہاں پر آ رہی ہے۔ عبداللہ لاکھانی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اپڈیٹ آپ کی سائٹ سے بھی آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ مزید انفارمیشن کے لیے چینل لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔